اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے آج خصوصی پروگرام تحلیلی جائزے میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور در حقیقت یہ تحلیلی جائزہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی، جنہوں نے قم المقدسہ میں خواتین کے اجتماع میں یہ ارشادات فرمائے تھے، اور انہی عنوان سے آپ کے حاضر خدمت ہے۔ اور آج جو ہے وہ تیسری رات ہے کہ میں اسی تحلیلی جائزہ اسی نکات کے عنوان سے آپ کے خدمت میں علماء کرام کے زبانی آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ان میں سے تقریباً بہت سارے نکات تھے، لیکن جو محور گفتگو تھی وہ خود شخصیت اور عظمت حضرت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے تھی۔ تو انشاءاللہ اسی عنوان سے آج بھی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ نجف اشرف سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ جو ہی ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے انشاءاللہ العزیز ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی، تو ان کی شخصیت کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب تک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی شادی کے بعد جب تک یہ عقد کا سلسلہ رہا، تو اس وقت تک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے شادی نہیں کی۔ یعنی تواریخ میں جیسے بہت سارے زوجات آپ کے لیے ملتے ہیں کہ بہت ساری زوجات تھی آپ کی، لیکن اس میں سے جب تک یہ بی بی تھی تو اس وقت جو ہے حضرت نے شادی نہیں فرمائی۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود چونکہ وہ رنج جب مرد شادی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا رنج خاتون ضرور ان کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے، تو شاید اسی عظمت کی وجہ سے رسول اللہ نے شادی نہیں فرمائی۔ اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، اور خود جو آپ کی شخصیت اور قربانیوں کے عنوان سے ہے، تو یہ بات جو ہے وہ عالم اسلام سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہی کے مال اور دولت سے صدر اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور چونکہ اس دور میں ظاہر ہے کہ ہر ایک مشن کو چلانے کے لیے مالیات کی ضرورت ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی مالیات کی ضرورت تھی، تو اس دور کے جو اسلام کی ضرورت تھی، چونکہ اسلام کو اکثر جو تھے وہ غریب لوگ، جو فقیر اور نادار لوگ تھے، وہی اسلام کو جو ہے وہ قبول کر رہے تھے۔ البتہ ان کی عظمت ہے، لیکن ظاہراً ان کے پاس کوئی مال دولت یا اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں تھی۔ عرب کے غریب عشائر سے ان کا تعلق تھا، یہ کہا جا سکتا ہے، تو وہ غریب لوگ تھے، ان کے پاس کوئی مالیات نہیں تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اگر نہ ہوتی تو مال نہیں ہے، سلسلہ نہیں چلے گا کہ، اور دوسری طرف سے اس قسم کے دشمن ہے جو مالدار دشمن تھے، یعنی وہ جو سران مکہ تھے، وہ لوگ یقیناً ان کے پاس مال دولت اور یہ سب چیزیں تھی، اور وہ خود خانہ کعبہ میں کی دیواروں پہ جو بت نصب کیے گئے تھے ان کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے کہاں قبول کرنا تھا؟ ان کے تو خداؤں کا سلسلہ، پھر اس میں سے جو رؤساء تھے اکثر یہ بت ان کے شاید آباء و اجداد کے بت تھے جو بنائے گئے تھے، جو پرانے ان کے بادشاہ گزرے تھے یا حکمران گزرے تھے، یہ وہی لوگ تھے۔ تو بڑی سخت حالات جو ہے صدر اسلام میں پیش آئے، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت، چونکہ اس زمانے میں ملک عرب یعنی پورے جو لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ جو شخصیت ہے، جو مالی اعتبار سے، بظاہر مالی اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں کوئی تاجر نہیں تھا جزیرہ عرب میں، اور حضرت کے اس پہ حتیٰ یہ جو بڑے بڑے تجار تھے یہ وہاں پر نوکر ہوا کرتے تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ تو یہ جو سلسلہ اسلام کا ہے، جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مالی استطاعت کی وجہ سے یہ سلسلہ چلا، پھر بعد میں دعوے دار بڑے پیدا ہو گئے، لوگوں نے پھر مردوں میں اور پھر کچھ خواتین میں بھی انہوں نے القابات دینا شروع کر دیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ کی جو استعانت مالی اعتبار سے یا وفا کے اعتبار سے یا ایمان کے اعتبار سے یا خود حضرت کی جو حمایت ہوئی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسے کوئی نہیں۔ اور یہ خود حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے سامنے جب بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا تھا حضرت گریہ فرماتے تھے، اور فرماتے تھے
ऐन मिस्ल खदीजा, खदीजा सलाम अल्लाह अलैहा की तरह कहाँ है, कोई नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी। और ख़ुद मर्ज अली क़दर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने, चूँकि ये एक नहायत ही मुहिम मौजू है और इस मुहिम मौजू पर उन्होंने ख़वातीन के इज्तिमा में ये गुज़ारिशात पेश किया। अलबत्ता और भी थे जिसमें से तबलीग का, तज़किया नफ्स का, या जाके तक़वा में सबक़त हासिल करने का, या दुआओं की कबूलियत, ये सब के सब मवारद वहाँ पे उन्होंने ज़िक्र फरमाए। जो ज़रूरत माह रमज़ान अज़ीम के महीने को उन्होंने बेहतरीन फ़ुर्सत करार दी तबलीग के लिए, बेहतरीन फ़ुर्सत करार दी अपने ख़ुद तज़किया नफ्स के लिए। अच्छी फ़ुर्सत है जो हमारे पास 2 अशरे बच्चे हैं अदा कर सके। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी फरमाया कि ख़ुद जो तारीख़ है, जो सयाह तारीख़ है बनी उमैया और बनु मरवान और बनु अब्बास, जो कि बज़ाहिर आज के इस दौर में लोग उनको मुसलमान समझते हैं, उनको मुसलमानों के हुक्मरान समझते हैं, तो उन्होंने यही अपने इरशादात में फरमाया कि कोशिश ये करनी चाहिए कि इन लोगों को बेनकाब कर सके, इन लोगों को रुसवा कर सके, लोगों को पता चले इन दहशत गर्दों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये ऐसे आम जैसे जालिम हुक्मरान होते हैं, गुजरे हैं, बहुत सारे गुजरे, बल्कि ये जालिमीन में भी जालिमीन थे। हत्ता वो जो कुफ़ार और मुल्हिद किस्म के जो बादशाह गुजरे थे उनसे भी गए गुजरे थे। ये इनको कोई इंसानियत नाम है, इनके लिए इंसान को कत्ल करना ऐसे था जैसे इंसान जो है वो पानी पीता है मसलन। एक मुबाह तरीके से ये इंसानियत की उन्होंने कत्ल गारत की है। मखसूसन अलबत्ता इनके कत्ल गारत और भी लोगों को ये कत्ल करते रहे, बड़े बड़े जालिम थे। यानी हर एक के दौर को आप देखें, या ख़ुद आज जो है 13 माह रमज़ान अज़ीम है करबला मुक़द्दसा में, आज जो है जो शख्स आज बेदरक जहीम हो चुका है, मुतवक्किल हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी लानतुल्लाह अलैह, आप ये दहशतगर्द जो है बनी उमैया का पालतू दहशतगर्द था। जब भी कोई कार्रवाई करते थे इसको भेज देते थे। कितने सादात किराम नस्ल रसूलुल्लाह को इसने कत्ल कर दिया। आज इसके जो है वो जहन्नम वासिल होने की रात है। यानी ख़ुद जब ये वासिल जहन्नम हुआ था, क्या जालिम आदमी था ये। इसने जाके औलाद रसूलुल्लाह के साथ जो इसने सलूक किया, इसको भी क्या ये कहेंगे कि ये इस्लामी गवर्नर था। यानी इस्लामी, बज़ाहिर तो इस्लामी हुकूमत का गवर्नर है। बनु मरवान जो है इसको रस्मी तौर पे अपना गवर्नर इंतखाब कर चुके हैं, सिपहसालार इंतखाब कर चुके हैं। ये जो है एक पालतू गुंडा जिसको कहा जाए, पालतू गुंडा आजकल के ज़बान में अगर हम कहें, या इसको ये कहा जा सकता है कि ये जो है वो जब भी उन्होंने कोई जुल्म करना होता था, इस जालिम और इस संगीन कल्ब शख्स को, जिसको क्या कह सकते हैं, इसको जाके भेज देते थे। तो इन्होंने जो करतूत किए हैं, इन्होंने जो कारनामे किए हैं, और इनको आज के इस दौर में जो है इन्होंने जो जुल्म लोगों पे किए हैं, उनका नाम लोगों ने फतूहात इस्लाम रखा हुआ है। इस्लाम की फ़तह कोई जुल्म से होती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जिस पर मर्ज अली क़दर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने इशारा फरमाया। क़िबला के साथ हमारा राब्ता जो है वो कायम हो चुका है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी अन-नजफ़ी साहब क़िबला से राब्ता हमारा कायम है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कुछ नेट का मसला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा भी कोशिश करते हैं कि राब्ते को जो है वो कायम कर सके। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये बड़ी मुहिम चीज़ें हैं कि हम जो है वो दुनिया वालों तक कम अज़ कम इन चीज़ों को पहुँचाएँ कि इन लोगों का ताल्लुक़ जो बनु अब्बास है, बनु उमैया है, और बनु मरवान जो भी, वो भी बनु उमैया की एक शाख थी। तो ये लोग जो है ये हुक्मरान एक जालिम हुक्मरान थे, इनका कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम जो है वो वही इस्लाम है जो रसूलुल्लाह के बाद उनके आल ने जो इस्लाम की जो सिलसिला चलाया है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बेपनाह कुर्बानियाँ जो है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस इस्लाम के लिए दिए। हमारे लिए इस्लाम ये इस्लाम है। इसको क्या इस्लाम आप कहेंगे जो लोगों को कत्ल वगैरह। उन्होंने बड़ी खूबसूरत वहाँ पर कुछ मिसालें भी, अलबत्ता खूबसूरत मैं उस उन्वान से करना चाहता हूँ क्योंकि मौके के मुनासिबत से वो मिसाली थी।
موقع کے مناسبت سے، یعنی خود متوکل عباسی کے لیے جو وہ ہے، جو اس شخص کو اس نے بھیجا تھا، بغا کو بھیجا تھا، بغا نامی ایک شخص تھا، بڑا ظالم آدمی تھا، ایک جگہ پر اس نے ان کو بھیج دیا اور وہاں پر اس نے 30,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ متوکل عباسی نے، اس میں سے یہ ایک مثال ہے۔ دوسرے مثالوں میں معاویہ نے جو کام کیے ہیں، 30,000 لوگوں کو ایک جگہ پر قتل کر دیا تھا اس نے۔ اور یہ بڑے ایسے نکات ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ لوگوں تک اس کی رسائی ہو جائے، کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ یقیناً وہ دین ہے کہ جس میں جو ہے لوگوں پہ رحم کیا جاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ایک دفعہ کسی صحرا سے گزر رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ قریب الموت ہو چکا تھا، چونکہ پانی نہیں تھا اس کے پاس، پیاسا تھا شدید اور وہ مرنے کے قریب تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کون ہے یہ شخص؟ تو صحابہ نے کہا یہ یہودی ہے۔ امام نے فرمایا اس کو پانی پلائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پانی نہ پلایا جائے، یہ یہودی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہودی بھی ہے پھر بھی اس وقت اس کو پانی پلانا واجب ہے۔ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے پروردگار عالم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور بندہ حقیر نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے نہایت ہی قیمتی اوقات میں یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو اور تمام جو امام حسین ٹی وی کے کارکردہ لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ یہ عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے داد و تحسین اور آپ کی نیک دعاؤں کے۔ قبلہ میں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو جو سخنرانی اور خطابت خواتین کے مستورات کے اجتماع میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے جو نکات بیان کیے تھے شہادت حضرت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے، میں پہلا سوال بھی اس عنوان سے قبلہ کرنا چاہوں گا کہ خود مرجع علی قدر نے بھی اشارہ فرمایا اور آپ بھی اس پہ شرح دے دیجئے کہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی منفرد شخصیت، اس پر قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون ہیں جن کا ذکر یا جن کا احسان جی اسلام کے سلسلے سے، اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر پایا جاتا ہے، جی اس کا کوئی مثال یا اس کا کوئی اور بدل نہیں موجود ہے۔ یقیناً یقیناً خود حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اگر ان کی ذات کو جی دیکھا جائے، خود فردی اعتبار سے، ان کی شخصیت کے اعتبار سے، صحیح، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون ہیں جی کہ جن کا سلسلہ بھی خود سلسلہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ بے شک آپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور خاندان، کسی اور مکہ کے کسی اور خاندان یا کسی اور گروہ سے تعلق تھا ان کا خود جو ہے تعلق خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، جو 3 یا 2 پشت کے بعد جا کر نبی اکرم کے سلسلے سے ملتا ہے۔ جی اس اعتبار سے یہ خاندان کے اعتبار سے، اور دوسرے اعتبار سے خود
نبی اکرم کے ساتھ ازدواج سے پہلے صحیح آپ خود مکہ میں اور عرب میں نہایت ہی عظیم اور شریف خاتون، باعزت باوقار خاتون شمار کی جاتی تھی، اور آپ کی دولت یا آپ کا تجارت، یہ ساری چیزیں تجارت کے اعتبار سے مکے کے اکثر لوگ جی آپ کے ہی اموال کے ذریعے سے تجارت کرتے تھے، صحیح اور آپ کی تجارت کا جو طریقہ تھا نہایت ہی صاف، بہت ہی اچھا طریقہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کی تجارت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ لوگ آپ کے ساتھ تجارت کرنے میں اپنے لیے امان محسوس کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ۔ جی جی، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی اکرم کی زندگی میں آنے سے قبل، یعنی ان کی زوجیت میں آنے سے قبل بھی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا ایک عظیم خاتون، نہایت ہی فضائل والی، کرم والی اور معروف تھی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا۔ تو یہ ان کی ذاتی زندگی ہے کہ شادی سے پہلے ایک تو جناب خدیجہ کو نبی اکرم سے ازدواج کے بعد نبی اکرم کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم کے ساتھ اگر کسی کا کوئی تعلق ہو جائے، کسی طرح سے کوئی ایک سلسلہ ہو جائے، تو اس کے لیے فخر ہے، نسبی اعتبار سے یا سببی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نبی کے ساتھ اگر کسی کا کوئی تعلق ہوتا ہے، صحیح حضرت ختمی مرتبت صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اگر کوئی ارتباط ہو جائے، کوئی رشتہ ہو جائے، تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جناب خدیجہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ زواج سے پہلے نبی اکرم کے جی وہ ایک عظیم منزلت رکھتی تھی، اپنا خود فضیلت رکھتی تھی، اور ازدواج کے بعد تو چونکہ نبی اکرم کی زوجہ ہیں، اور ایسی زوجہ نہیں، وہ عظیم زوجہ کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جن کی زوجیت کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ذاتی اعتبار سے جو ان کا ذاتی کمال تھا، جی ذاتی اعتبار جیسے کہ اچھی خاتون کے اندر یا ایک اچھے انسان کے اندر بالکل کرم کا ہونا اور احسان کا ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا، یہ تمام خوبیاں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے پاس موجود تھیں۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال اس عنوان سے، چونکہ وہاں بہت سارے پوائنٹ جو تھے، اس میں سے ایک سوال اس عنوان سے مزید کروں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اسلام پہ کیا احسانات ہے، اور آج کے اس دور میں اگر آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بہت ہی لوگ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بات ہے تو وہاں جو ہے لوگوں کا لطف کم ہو جاتا ہے۔ تو خود کیا احسانات ہے بی بی کے، اس پر بھی اگر ایک مختصر وضاحت فرمائیں۔ جی، بی بی کے احسانات اسلام کے اوپر بہت زیادہ ہیں، جی جس کو اگر ہم ایک روایت کے ذریعے سے سمجھیں جی تو بہت آسان ہو جائے گا۔ جی مولا امیر علیہ السلام سے روایت ہے، روی عن علی علیہ السلام انه قال ذکر النبی خدیجة یوما وهو عند نسائه فبكى اللہ عائشة ما يبكيك على عجوز حمراء اللہ اکبر من عجائز بني اسد اللہ اکبر قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ نبی اکرم کا جملہ ہے، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقتنی اذا کذبتم اللہ وآمنت بی اذ کفرتم اللہ اکبر وولدت لی اذ اقمتم۔ فقالت عائشہ فما زلت اتقرب الى رسول اللہ بذکرها۔ اللہ اللہ امیر علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دوسری زوجات کے پاس کسی زوجہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جی تو آپ نے جناب خدیجہ کو ذکر کیا اور گریہ فرمایا. اللہ اکبر. تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ اس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں وہ جو یہ بوڑھی اللہ خاتون خدیجہ کو یاد کر کے لا الہ جو کہ بنی اسد سے تھی. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا صدقتنی اذ کذبتم. اب یہ جناب خدیجہ کی عظمت یہاں سے نبی اکرم کے قول سے ظاہر ہوتی ہے جی کہ فرماتے ہیں صدقتنی اذ کذبتم، یعنی حضرت خدیجہ نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی جبکہ سب ان کو جھٹلا رہے تھے، اللہ ان کی تکذیب کر رہے تھے. جی وآمنت بھی اذ کفرتم، اور حضرت خدیجہ ایمان لائی اس وقت کے جب سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے. جی اور حضرت خدیجہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میری وہ عظیم زوجہ ہے جی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے. اللہ یعنی تم سب وہ ہو جس کے یہاں سے اللہ نے مجھے میری نسل قائم و دائم نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے میری نسل کو قائم اور دائم کیا ہے. سبحان اللہ. مجھے حضرت خدیجہ نے صاحب اولاد قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں جو جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی بیٹی ہیں. جی لہذا جو نبی اکرم کی نسل آگے بڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے ذریعے سے بڑھی ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو عائشہ کہتی ہیں جی کہ جب میں نے نبی اکرم، اور بعض روایت میں اسی سے متعلق جو روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی حالت میں دیکھا اپنی زوجات کی طرف جب انہوں نے اس طرح کا سوال کیا کہ آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کسی میں اس کے بعد جرأت نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے سلسلے سے کوئی ایسی گفتگو کریں یا کوئی ایسا کلام کریں کہ جس سے نبی کو تکلیف پہنچے. جی کہتی ہیں حضرت عائشہ فما زلت اتقرب الى رسول اللہ بذکرها. جب حضرت عائشہ نے اس دن نبی اکرم سے یہ سنا تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ایک وظیفہ یہ بنا لیا تھا کہ حضرت عائشہ کا ذکر نبی اکرم کے ساتھ کرتی تھی تاکہ اس ذکر کے ذریعے سے میں نبی کے تقرب حاصل کر سکوں. اللہ یعنی نبی کا سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر کر کے تاکہ نبی اکرم کو اس سے خوشی محسوس ہو اور یہ نبی اکرم کا قرب حاصل کر سکیں. یہ ہے عظمت حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کہ جن کے ذکر سے زوجات نبی کے سامنے ذکر کر کے وہ نبی کا تقرب حاصل کرتی تھی. میں یہ کہوں کہ ذات خدیجہ وہ ہے جس کا ذکر خیر کر کے قربت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ نے خود فرمایا ہے کہ کنت زلت فما زلت اتقرب. یعنی حضرت عائشہ جو ہے وہ ذکر حضرت خدیجہ، جبکہ حضرت خدیجہ دنیا سے جا چکی تھی، جی ان کا ذکر خیر کر کے نبی اکرم کے سامنے نبی کو خوشی پہنچا کر نبی اکرم سے قربت حاصل کرتی تھی حضرت عائشہ. اس سے ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کا وہ ذکر ہے، چاہے وہ نبی کی زندگی میں کیا جائے یا کسی بھی زمانے میں حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کا اگر ذکر خیر کیا جائے تو یہ نبی اکرم کی خوشی کا باعث ہے اور نبی اکرم کے تقرب کا سبب ہے.
بے شک بے شک. آخر میں قبلہ ہمارے پاس 2-3 منٹ کا ٹائم بچا ہے. اس میں جو خطاب آپ نے بھی یقیناً سماعت کیا ہوگا, اس کے بارے میں مومنین کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی, جو خطاب آیت اللہ العظمی صادق الشیرازی حفظہ اللہ وادام اللہ ظلہ نے بیان دیا, اس میں بہت سارے نکات ان کی تقریر میں تھے. جی, جیسے ان کی تقریر میں نکات ہے کہ رسول اللہ کا حضرت خدیجہ کی یاد میں گریہ کرنا, اللہ, یا یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کی رسوائی کے حوالے سے بھی ان کا جو ہے اس میں ذکر کیا انہوں نے, جی, اور خلافت کے دعوے داروں کی سیاہ تاریخ کے اس سلسلے سے بھی انہوں نے ذکر کیا. جی, اور آج کے دور میں ایک شیعہ جو ہے وہ کن ذرائع سے تبلیغ کر سکتا ہے, اللہ, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. جی, اور اسی طرح سے ایک انسان کس طرح سے باورع ہو سکتا ہے, متقی بن سکتا ہے, تقوی والا بن سکتا ہے. جی, یا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں تبلیغ یا تزکیہ نفس کے لیے ایک اچھی فرصت ہے, اس کو کیسے مثلا ذکر کیا جائے, اور گناہ کے بعد توبہ کیسے ہونا چاہیے. یہ سارے بڑے عظیم نکات بالکل آیت اللہ العظمی صادق الشیرازی مدّ ظلہ کی تقریر میں جو ذکر ہوئے ہیں, ہر نکات کے اوپر مفصل اور مستقل بہت سا وقت چاہیے کہ ایک ایک نکات کے اوپر تفصیلی گفتگو کیا جائے, جی, تجزیہ بیان کیا جائے, کیونکہ یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں ہے. یقیناً ایک عظیم انسان, ایک مرجع کی زبان سے نکلا ہوا بیان ہے, لہذا اس بیان کی تفصیل اور اس کی تشریح کرنے کے لیے, ان نکات پر روشنی ڈالنے کے لیے, جیسا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بیان فرمایا, اور حضرت خدیجہ کی صلوات اللہ علیہا کی شخصیت اور ان کی تاریخ کے موقع پر جو خواتین کو انہوں نے پیغام دیا, یا جو پیغام عالم انسانیت کو دیا, وہ بہت ہی عظیم پیغام, بہت ہی عظیم ان کی طرف سے یہ پیغام تھا خواتین کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے. لہذا اس پہ جو ہے تشریح کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے. جی, جی, یقیناً یقیناً. قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. وقت جو ہے وہ ہمارا انتہا پہ پہنچ چکا ہے. نہایت ہی ایک دفعہ پھر بھی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے وقت دیا, اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے قبلہ اشارہ فرمایا. انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. آپ سے التماس دعا کرتے ہیں قبلہ. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو, جو ناظرین ہیں, ان سب کو حفظ و امان میں رکھے, اور خصوصاً جو لوگ زیارات عتبات مقدسہ کے مشتاق ہیں, صدقے میں حضرت خدیجہ اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے, ان سب کو عتبات عالیات کی زیارت نصیب فرمائے. اور جہاں کہیں بھی حال ہیں, ان سب کی پریشانیوں کو ان عظیم ہستیوں کے صدقے اللہ رب العزت دور فرمائے. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا. تجزیے کو آپ سماعت فرما رہے تھے. انشاءاللہ کل بھی کوشش کروں گا کہ اسی کے عنوان سے مزید گفتگو کی جائے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج. تو